علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عباد الرحمن کے مختلف اخلاقی احوال، اللہ کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ رویے، غصے کے اندر ان کی کیفیت، جذباتی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹریکشن ہو جائے تو اس وقت ان کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ۔ اب آ گیا اس کا مالی پہلو، بہت شاندار رکوع ہے، یہ یاد کرنے والا ہے۔ یہاں فرمایا یہ جو اہل ایمان اور اہل عباد الرحمن ہیں، یہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو سارے کا سارا لوٹا دیتے ہیں اور نہ بالکل ایک دھیلا بھی خرچ نہ کرے، نہیں، ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بالکل اس کے درمیان یہ ہے کہ اعتدال کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ہے ہی اعتدال کا نام، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس لیے بھی اعتدال ہے کہ انتہا پسندی جذباتیت پیدا کرتی ہے، اور جذباتیت کی عمر لمبی نہیں ہوتی، اس سے افراد تیار نہیں ہوتے، جتھے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کے اندر اعتدال اور توازن یہ حسن معاشرت کی بنیاد بھی ہے، اور اس سے صحیح معنوں میں ایک تہذیب اور تہذیبی اقدار جنم لیتی ہے۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر اس کو نظام کے بالمقابل پڑھیں شاہ ولی اللہ کے اسلوب کے مطابق، تو اسلام نہ تو اپنی دولت کے اوپر کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، بالکل لگاتا ہے، کبھی زکوٰۃ کی پابندی، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کی پابندی۔ یہ سرمایہ داری کی طرح کھلی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہیں جہاں سے چاہیں جتنا چاہے کمائیں اور پھر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، نہیں، بلکہ فرمایا تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے۔ یہ نظام استحصال نہیں ہے، بلکہ نظام محنت اور نظام احساس کے توازن سے اسلامی معاشرت کی عمارت اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکیمانہ ارشاد فرمایا کہ بہترین انفاق وہ ہے جس کے بعد آپ غریب نہ ہوں، آپ محتاج نہ ہوں۔ جذبات میں آ کر انسان سب کچھ خرچ کر دیتا ہے بس اوقات، تو معاشرے کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ غریب ختم نہیں ہوا، غریب تبدیل ہو گیا۔ پہلے وہ مانگنے والا غریب تھا، اب اس نے سب کچھ دے دیا تو یہ غریب ہو گیا۔ اس لیے اعتدال اور توازن کے ساتھ، تاکہ آپ کے کمانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی چلے، اور ایک محتاج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو، اور محتاج کی بھی اس طرح اعانت کی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، وہ معاشی سرکل کا حصہ بن جائے، اور چند سالوں کے بعد وہ خود اللہ کے راستے میں دے سکے۔ یہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کے نام پر نسلوں کی نسلیں پلتی ہیں، پہلے دادا جی تھے، اب پوتا جی آ رہے ہیں کہ جناب میرے دادا جی مانگنے آیا کرتے تھے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وہ بھکاری قوم نہیں پیدا کرتا، وہ غیرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ غیرت مند ہے، وہ خوددار ہے، اور آپ اس کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، اس کو ہدیہ کہہ کے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کھڑا ہو، وہ بوسٹ کرے اور معیشت میں حصہ ڈالے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی اہل ایمان کی دو صفات ذکر کرتے ہیں، واقعی الصلاۃ، تو ساتھ ہی وآتوا الزکوٰۃ، وہ عبادت میں بھی پورے ہیں، وہ رزق حلال بھی کماتے ہیں، اور اتنا کماتے ہیں کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، ضرورت سے زائد ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا، اور اتنا زائد ہو کہ اس پر سال بھی گزر سکے۔ تو یہاں بھی اس کا دوسرا پہلو ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے اعتدال کے مطابق اور توازن کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ خرچ کرتے ہیں اور گھر کے اندر تنگی ہو جائے۔ اور یہ فرمایا کہ تمہارا مال میں، تمہارے مال میں غریب کا حق ہے، اور حقیقت یہ ہے جب غریب کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ اور انفاق سے جب اس کی قوت خرید کو آپ بڑھاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے۔ مثلاً ایک مل آنر ہے شوگر کا، اس نے اپنی زکوٰۃ دی، دوسرے نے دی، گندم کی فلور مل والے نے دی، اور ایک کلاتھ والے نے دی، کاٹن ملز والے نے دی، تو اس کی زکوٰۃ اگر ایک ایک ہزار آدمیوں کو ملی ہے تو ان کی قوت خرید جو زیرو تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ اب وہ جا کے بازار سے اسی کی شوگر مل کی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے، آٹا خریدیں گے، اور ادھر سے کپڑے لیں گے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اس کو گاہک ملے، اس کی قوت خرید بڑھی اور اس کی قوت پیداوار بڑھی۔ یہ جب سرکل چلتا ہے تو کچھ عرصے بعد روزگار کے مواقع بھی بڑھتے ہیں، اور جو دینے والا ہے اس کو واپس اللہ ریٹرن کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جو سود کے اندر یہ ریٹرن نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پیداواری قوت بڑھانے کے لیے جو خریداری کی قوت ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔
تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح معاشرے کے اندر کام کرو۔ پھر ہے عباد الرحمن کی اگلی صفت کی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ کسی بھی حوالے سے شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ وہ کسی کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو نظام مجموعی ہے وہ بھی عدل پرور ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی پھنس گیا تو قتل تک پہنچ جائے، یہ فرد کی بات بھی ہے، اجتماع کی بھی ہے۔ جب نظام فاسد ہو جائے تو پھر اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیسر و کسریٰ کا کیا حال تھا کہ ان کے جو ملازمین کی جو ٹپکے ہوتے تھے یا ان کے جو ساربان تھے یعنی اونٹ والے، ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں ان کے اوپر لگائی جاتی تھیں۔ جب پیداواری قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اسراف کے انداز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر آج سمجھ لیں اس وقت وزارتوں کے اندر بانڈ مراسی اور اس طرح جو غیر پیداواری لوگ ہیں جو معاشرے کو کچھ دے نہیں سکتے وہ آگے، تو اب اللہ کی فطرت نے فیصلہ کیا کہ اس نظام ظلم کو ختم کیا جائے، اور اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو یہاں یہی ہے کہ ایسا نظام نہ ہو کہ کوئی غلطی کرے ایک اور پھنسے کوئی، اور عدالتوں میں رل رل کر اس کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں اور اس کو پھر بھی عدل نہ ملے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے اس کا الا بالحق کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ حق کا قتل قصاص کا ہوتا ہے، وہ اجتماعی ہوتا ہے، فرد نہیں۔ تو اجتماعیت کا جو نظام ہے، عدل کا جو نظام ہے، اس کا صالح ہونا اور اس کا منصفانہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج عدل نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ عدالتوں سے پناہ مانگتے ہیں، بارگاہ عدالت میں حاضر ہونے کو اپنے لیے کسی اعزاز اور عذاب سے کم نہیں سمجھتے۔ پہلے لوگ وکیل کیا کرتے تھے، اب صاحب لوگ جج کر لیتے ہیں۔ اس کے ظلم بچے جن رہا ہے، کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہاں اسی کی طرف توجہ ہے کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کی جان کو نہ مارے۔ اور پھر اگلی ایک آیت میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ جھوٹی باتیں نہیں کرتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے۔ ایک عدالت میں گواہی جھوٹی نہیں دیتے، دوسرا ایک دوسرے کی غلط تعریفیں نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کی غلط تعریفیں کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اس کا نفس موٹا ہوتا ہے، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں اور وہ اپنے عیبوں پر پکا ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ صحابہ جب آپس میں ملتے تو سورۃ العصر سنایا کرتے۔ یہ سورۃ العصر کیا ہے؟ یہ پیغام زندگی اور احتساب نفس کا انداز ہے کہ والعصر ان الانسان، دیکھو کہ خسارے میں جا رہے ہو، تم نے ایسے اعمال تو نہیں کہ ان 4 اعمال سے باہر اگر ہو تو خسارے ہی خسارے۔ آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ ہمارے ہاں خوشامد کا ایک مجموعی ماحول پیدا کر دیا گیا، یہ بالکل یہود کی بیماری ہے جو قرآن نے بیان کی، اور یہ حکمران طبقے میں یا مقتدر طبقے میں یا بالادست طبقے میں آتی ہے۔ فرمایا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس کام کا کریڈٹ لیں جو کیا ہی نہیں، اس کام کی تعریف سنیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہے۔ اس لیے یہ بھی جھوٹی گواہی ہے، ان کے کالم ہو، ان کے اینکرز پرسن ہو، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اگر ایسی بات کرتے ہیں جتنا حق ہے، اور تنقید کے نام پر توہین بھی نہ کی جائے، تذلیل بھی نہ کی جائے۔ ایک اس کے درمیان مناسب رویہ ہے، لا یشہدون الزور، حق کی بات کہنی اور حق کی بات کو سامنے رکھنا، شخصیات کو ایک طرف رکھنا۔ اگر حق آپ کے اپنوں کے خلاف ہے تب بھی کہنا، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا ایک اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے، عدل کے لیے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور یہ جو عباد الرحمن ہیں کسی لغو مجلس سے گزرتے ہیں تو بڑے آنر کے ساتھ، بڑے حساب کے ساتھ، کہ نہ ان کی ساتھ الجھ کر اپنی عزت خراب کرتے ہیں اور نہ ان کی فضول مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی جس بندے کے اندر لغویات میں پھنسنے کا، لغویات میں بیٹھنے کا مزاج بن جائے، وہ زندگی کے مقاصد کو کھو دیتا ہے، اس کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ گھنٹے گھنٹے کر کے کتنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنا احتساب کرنا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، سورہ مومنین کے اندر بھی یہی شروع میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اہل ایمان جو ہیں وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج کل لغویات کے اندر فضول مجلسیں بھی ہیں، اور موبائل سے فضول باتوں کے اندر الجھنا اور اس میں منٹوں اور گھنٹوں ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو افادیت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو اپنے لیے آزار نہ بنایا جائے۔
پھر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان عباد الرحمن کے سامنے اللہ کا ذکر، اس کی آیتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق فہم کا، شعور کا، فکر کا، سوچ کا، تدبر کا، تفکر کا، اور اپنے اوپر اس کو اپلیکیبل کرنے کا، اطلاق کرنے کا، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن کو صرف کتاب ثواب سمجھ لیا گیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کتاب برکت سمجھ لیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا جو اصل کام ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت جو سی ہے وہ ہدایت کا ایک پورا نظام یہ پیش کرتی ہے، جس کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، معیشت کا نظام بھی ہے، سیاست کا نظام بھی ہے، یہ سارے مل کر اسلام کے اس مجموعی نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس لیے جو اس پر صرف گرتا ہے اور اپنی چیزیں نکالتا ہے، مثلا کوئی اپنا اصحاب تصوف ہیں تو ان کے نزدیک اجتماعیت کو نہیں بدلنا، اپنی ہی زندگی کی کچھ چیزیں، سارا قرآن اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بھی ادبی ہے کہ اس کے اوپر اندھوں بہروں کی طرح گرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کو اس انداز سے پڑھنا کہ میرے نظریات قرآن میں سے تراشے جائیں، تو یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ قرآن کے تابع نہیں ہوئے بلکہ قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کر دیا، کوئی اس میں سے سوشلزم برآمد کرے، کوئی کمیونزم برآمد کرے، کوئی اس میں میٹیریلزم برآمد کرے، تو یہ قرآن کی ہدایت نہیں ہے، وہ بھی اندھا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور دوسرا پتہ یہ بھی چلا کہ قرآن کا جو نظام ہے اس کے لیے، اس کو برپا کرنے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو غالب کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ پڑھا اور آگے چلے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، تزکیہ نفس، عبادات کے ذریعے، اجتماعیت کے ذریعے، اور پھر جب ٹکراؤ کا بھی وقت آ جائے، مسلم معاشرے کی جہاں اکثریت ہو تو وہاں کس حکمت سے ہم نے چلنا ہے، اور اگر حکمت نہیں ہوگی تو لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ بھی صما وعمیانا، وہ بھی عقل سے اور بصیرت سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی لوگوں کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بصیرت کا بڑا پیارا جملہ ہے کسی کے متعلق، ایک گروہ کے متعلق کہا، اس نے کہا ان کو دیکھ کر، ان کی جد و جہد کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اور ان کی بصیرت کو دیکھ کے ترس آتا ہے۔ یہ ہے صما وعمیانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، جب دل زندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ انسانیت کو بصیرت دیتی ہے، اندر کو روشن کرتی ہے۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اہل ایمان، یہ عباد الرحمن، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب خاص سے عطا فرما، ہماری بیویوں میں سے، اور اگر بیویاں ہیں تو ہمارے مردوں میں سے، اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ بتا رہے ہیں کہ عباد الرحمن رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ رویہ ہو تو وہاں کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پوری رات ہی عبادت، نہیں، وہ زندگی کی باقی ذمہ داریوں سے فرار کو استعمال نہیں کرتے ان عبادات کو، بلکہ ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر خاتون ہے تو اس کا خاوند ہے، وہاں بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی عباد الرحمن ایک جامع طرز زندگی کو لے کر چلتے ہیں، اور وہاں جب کوئی اللہ سے نعمت ملتی ہے تو اللہ سے وہ ہر دم مدد مانگتے ہیں، اللہ سے استعانت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی توفیق ہوگی تو ہماری اولاد ٹھیک ہوگی، آپ کی توفیق ہوگی تو ہماری بیوی کو ہدایت ملے گی، آپ کی توفیق ہوگی تو میرے خامند کو ہدایت ملے گی۔ یہ بہترین دعا بھی ہے، یہ طرز عمل بھی ہے، یہ ہمت کا عزم بھی ہے، اور اللہ سے توفیق کی دعا بھی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی بیوی سے اس نے سلوک کرنا، اگر بیوی ہے خاتون تو اپنے خامند کا احترام اور ادب اور لحاظ، اور اپنے گھر کے یونٹ کو برقرار رکھنا، اسے ٹوٹنے نہ دینا۔ اور اسی طرح وازواجنا کے بعد وذریاتنا، تو پتہ چلا کہ اولاد بھی ضروری ہے، اس سے معاشرہ آگے چلتا ہے، پھیلتا ہے، تہذیب کے دائرے پھیلتے ہیں، نسل انسانی میں وسعت آتی ہے، جو انسانی وسائل کی وسعت کا سبب بنتی ہے۔ تو وہاں بھی کہا کہ ہماری اولاد کے حوالے سے بھی ہمارا رویہ ذمہ دارانہ ہو، یہ نہیں کہ پڑھ گئے کسی جگہ پر دیکھ لیا، بڑے ہو گئے، شادی نہیں، اس کے ذہن کے مطابق ہم اس کو تعلیم دیں، اس کو تہذیب سکھائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اولاد کو خشیت کے ڈر سے ذکر نہ کرے، قتل نہ کرے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑا لطیف استدلال فرمایا خشیت املاق سے مراد یہ بھی ہے کہ اولاد کو اچھی تعلیم سے محروم کر کے اس کی تعلیم اور تہذیب کی وجہ سے اس کو قتل کرتے ہیں۔
یعنی ایک فرد موجود ہے لیکن شعور سے آری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ایسے افراد بھی نہیں تیار کرنے، ایسے تیار کرنے کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور یہ ایک دعا بھی ہے، ایک نوجوان ہے وہ اللہ سے بیوی مانگتا ہے، اور خاتون ہے وہ اللہ سے خاوند طلب کرتی ہے اپنے رشتوں کو بچانے اور آگے بڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اسی طرح جس کے گھر کی محبت کی بندشیں ڈھیلی ہو رہی ہوں، گھر کے حالات اچھے نہ ہو، تو نفسیاتی تسلی اور اللہ کی مدد کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اور یہ رشتوں کو بچانے کے لیے بھی ہے، رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہے، اور آپس کے کشیدہ تعلقات کو بچانے کے لیے بھی ہے۔ بگڑی ہوئی اولاد ہے تو اس کی تربیت کی کوشش کرنے کے ساتھ اس کے لیے بھی اللہ سے بھلائی کی دعا مانگنی ہے، اور اہل اللہ نے تو اس کو اپنی نماز کی دعاؤں میں شامل کیا۔ تو اس سے گھر بھی بچتا ہے، اس سے اولاد بھی بچتی ہے، اس سے شعور بھی ملتا ہے کہ میری ان دونوں دائروں میں ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، صرف دعاؤں پر نہیں رہنا، ساتھ ذمہ داری بھی ادا ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے متقین کا امام بنا۔ متقین اپنے اپنے عہد کے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دور کے ہوتے ہیں، سب سے بڑے متقین صحابہ ہیں، اب ان کے ہم امام نہیں بن سکتے۔ اپنے دور کے جو متقین ہیں اس میں اللہ ہماری صف جو ہے وہ شروع کی صف ہو، وہ اگلی صف ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں قرۃ اعین کا جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ کمال جامعیت ہے۔ ایک مرد چاہے کہ میری بیوی یا میرے بچے ایسے ہوں تو اس میں خوبصورت ہو تو عقل نہ ہو، عقل ہو تو صلاحیت نہ ہو، یہ دونوں ہوں تو فرما برداری نہ ہو، فرما برداری ہو تو ادب اور لحاظ نہ ہو، ان سب چیزوں کا جامع ہو کہ جس پہلو سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ فرمایا قرۃ اعین۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیوی کے حوالے سے، اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کے حوالے سے۔ اب جو شادی کے بندھن میں بالفرض بن چکے ہیں، جن کی اولاد بھی ہو چکی، وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اس کو اس نظر سے دیکھیں، اس محبت کی نظر سے دیکھیں، اس تربیت کی نظر سے دیکھیں، اس پیار کی نظر سے دیکھیں کہ پتہ چلے کہ یہ میری اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک میں سالم کے گالوں کے اوپر چمکتی ہوئی روشنی نہ دیکھوں میری صبح ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اولاد سے محبت ہو، پیار ہو۔ اور ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین کو بوسہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا جس کے دل سے پیار نکل جائے تو وہ اور بات ہے، اللہ نے ہمیں شفقت اور محبت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تو حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی ایک لڑکنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور روک کے جا کے ان کو پکڑا اور محبت سے پیار سے بٹھایا۔ اور ایک اور دوسری روایت میں بڑا پیارا جملہ آیا ہے، فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم ہماری دنیا ہو، تم ہماری لذت ہو، تم ہمیں اللہ کے جہاد سے روکنے والے ہو۔ یعنی یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں اعتدال نہ رہے تو پھر انسان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد سے پیار، دوسرے کے بچوں کو پیار کرنا اور دوسروں کے اندر محبت کے احساس کو جگانا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور اس خوبصورت دعا کا حاصل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے اور اولاد کو اپنے والدین کی توقیر کی توفیق دے، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اللہ ان میں بھی توازن پیدا فرمائے۔ ہر حوالے سے یہ بہترین دعا ہے، جس کے بچے بیمار ہوں اس کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اور یہ دعائیں بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، سمجھ آ جائیں کیا بات ہے، سمجھ نہ آئیں تب بھی یہ سکھاتا ہے، یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ مومن کا ہتھیار بھی ہیں، اور یہ انسان کو مایوسی سے بچانے والی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی برکت۔ Please don't forget to like and share.